ہے۔ اگر یہ پروان نہ چڑھائے تو گنہگار، یعنی جو صلاحیتیں مجھ میں ہیں، آپ میں ہیں، اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح بروئے کار نہ لائیں تو یہ ناقدری ہے، ناشکری ہے، کفر ہے، کفران نعمت ہے اور گناہ ہے۔ توجہ، ایک شخص میں ہر طرح کی مثال ہے، ایک شخص میں شعر کہنے کا ذوق و شوق ہے، فطری طور پر دل چاہتا ہے کہ شعر کہیں، قدرت ہے اس میں شعر کہنے کی، وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ شعر کہنے کی صلاحیت ہے، تو اسے پوری توجہ دے کر اپنی شاعری کو نکھارنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اوٹ پٹانگ جو آیا کہہ دیا اور بس تک بندی کر دی، تفنن طبع نہیں، پوری توجہ، پورا ادب، پورا احترام، الفاظ کو اس کا حق دیں، معنی کو اس کا حق دیں، مضمون کو اس کا حق دیں، ریاض کریں، ریاضت کریں، محنت کریں، اپنے اس فن کو پروان چڑھائیں۔ اور اگر نہیں پروان چڑھائے تو یہ قسم کا گناہ ہے، ناشکری ہے۔ اللہ نے یہ صفت دی تھی فطری طور پر، آپ نے اپنے اندر یہ صفت پائی، پروان کیوں نہیں چڑھایا؟ کسی کو خطابت کا ذوق و شوق ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، اور جب وہ کچھ کہتا ہے تو لوگ سنتے ہیں توجہ سے۔ اب اس کے اوپر لازم یہ کہ وہ اپنی اس صفت کو پروان چڑھائے۔ کسی کو نثر لکھنے کا ذوق ہے، کسی کو پینٹنگ کا ذوق ہے، کسی میں سائنسی صلاحیتیں ہیں، سائنٹیفک ریسرچ کر سکتا ہے۔ جو زندگی کے جس فیلڈ میں، جس میدان میں بھی جو بھی ہنر یا صلاحیت رکھتا ہے، اللہ کی عطا ہے، اسے اس صلاحیت کو پروان چڑھانا چاہیے۔ اگر وہ اس صلاحیت کو پروان نہیں چڑھاتا ہے اس سلیقے سے تو ایک طرح کی ناشکری ہے، کفران نعمت ہے اور گناہ ہے، یعنی اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس کا جواب ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ عبادتوں کا بھی بڑا محدود تصور ہے، گناہوں کا بھی محدود تصور ہے۔ عبادت کا تصور بھی نامتناہی ہونا چاہیے اور گناہوں کا تصور بھی مکمل ہونا چاہیے۔ اگر کسی موقع پہ آپ کو مسکرانا ہے اور آپ عمدن نہیں مسکرائے تو گناہ ہے۔ کہیں آپ کو نہیں مسکرانا ہے اور آپ مسکرا دیے تو گناہ ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ کبھی کبھی ایک بیجا مسکراہٹ صدیوں کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ یہ جو کچھ ملا ہے یہ سب بے طلب، بے استحقاق۔ ہم کوئی مستحق تھے کسی بات کے؟ اللہ نے بے طلب اور بے استحقاق عطا کر دیا۔ یہ ہے رحمت رحمانیہ یا رحمت امتنانیہ۔